ہن تک نبوت سارے خاندان ہن اینے کنے ول گئی نبوت اصل انہاں کو کیویں منو بھی نسل والے کو کیویں منو این خاطر انہاں وچ نفرت ود گئی تکبر ود گئے انہیں حسد دی وجہ کروں بغض دی وجہ کروں سمجھتے ہم جانتے ہم کہ آخر الزمان نبی یہ ہوئی کیونکہ تورات انجیل پڑھی کھڑے ہیں حضور دا چہرہ دیکھ کے سنجھان گئے ہیں کہ آخر الزمان نبی یہ ہیں لیکن صرف نفرت دی وجہ کروں تکبر دی وجہ کروں اور حسد دی وجہ کروں کہ بھئی ہون تھی بنی اسرائیل نبی اندر آ گئے یہ بنی اسرائیل جو باہر کیوں آ گئے اللہ وہ اللہ دی مرضی وہ اللہ دی مرضی جری اولاد جو جے کو اٹھا لے جے شانے والے اٹھا لے اور اللہ رب العزت ایک عجیب کرشمہ اپنی قدرت دکھا رہے اسماعیل علیہ السلام جو صرف اور صرف جرا نبی ہے تیرا من الجبار نبی بس کوئی نبی نہیں آتے اگر کوئی بیا آوے ہا پہلے حضور کو تو حضور دے بعد ہی کوئی اٹھی آوے ہا کہ بھئی دیکھو فلانا نبی بھی اسماعیل علیہ السلام دی اولاد جو حضور بھی اسماعیل علیہ السلام دی اسلام اسماعیل دی اولاد جو اللہ سی یہ سوال ہی ختم کر لیتے کہ اسماعیل دی نسل جو اوسی تے صرف آمنہ دلال اوسی نہ پہلے کوئی نبی آنے نہ بعد کہ اپنے محبوب دی شان گزر کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام دی اولاد جو صرف پیارے آقا علیہ السلام فرمائے کہ اولاد آدم جو اللہ سے ابراہیم کو چنے ابراہیم دی اولاد جو اسماعیل کو چنے اسماعیل دی اولاد جو اللہ سے قریش کو چنے قریش جو بنی ہاشم کو چنے بنی ہاشم جو میرے آقا فرمائے اللہ کریم میں کو چنے منتخب فرمائے جوڑ کے دے استکبارا فی الارض کیوں زمین تکبر کرنے دی وجہ کروں وڈائی دی وجہ کروں کہ نبی دی اولاد جو اساں سے قریشی کی میں نبی دی اولاد بن گیا قریشی خاندان جو کی نبی آ گئے نفرت بد گئی ہے ہدایت کو پڑھنے تھی گئے اور تکبر دی وجہ کروں ومکر سیئ اور برے عمل دی وجہ کروں بری تدبیر دی وجہ کروں یہ حضور علیہ السلام کو پڑھنے تھی گئے برا عمل کیا ہے شرک دی اللہ سے کو سزا دیتی ہے شرک دی وجہ کرنے پڑھنے تھی گئے ولا یحیق المکر السیئ الا بأہلہ اور یہ جڑی بری تدبیر ہے برا عمل ہے یہ خود بھی ہلاک تھی سی اور جڑے وہ کرن والے ہیں انہیں کوئی ہلاکت نہیں سی یعنی شرک جو ہے یہ مشرک ہے شرک آپ بھی بربادی ہے سی اور مشرک اپنی بربادی سے سی حال ينظرون الا سنت الاولین من برجنا حال ينظرون الا سنت الاولین اللہ سے فرمائے بس انہیں کو انتظار ہے پہلے لوگ یہاں طریقے کا انتظار ہے کہ جو اللہ سے انہیں کو عذاب دیتا ہے رسول کو جھٹ لینے ہیں اللہ کے پیغمبر کو جھٹ لینے ہیں اللہ انہیں کو عذاب دیتا ہے یہ ہوں گا انتظار کرے گا فلم تجد لسنت اللہ تبدیلا اللہ سے فرمائے میرے طریقے کوئی تبدیل نہیں کر سکتا کوئی نہیں تبدیل کر سکتا ہر ایک میرا اپنا طریقہ ہے اتھا انہیں قومیں بچ انہیں انتے بچ بیا طریقہ اپنے محبوب کی اوپر بیا طریقہ ہے طریقہ تبدیل ہے میرا اور میرے طریقوں کو کوئی تبدیل نہیں کر سکتا نہ پھیر سکتے نہ تبدیل کر سکتے باقی اولم یسیروا فی الارض فینظروا کیف کان عاقبۃ الذین من قبلہم وكانوا أشد منهم قوة وما كان الله ليعجزه من شيء في السماوات ولا في الأرض إنه كان عليما قديرا اللہ کی فرمائے اگر انہیں کو یقین نہیں آتا تو انہیں کو آپ کو پھر زمین سہن کر دیکھیں کہ جنہیں لوگ میرے پہلے پیغمبر کو جھٹلائے انہیں دا انجام کیا تھا انہیں دا انجام کیا تھا دیکھیں زمین پھر کے دیکھیں سیر کریں جنہیں میرے نبی کو نہیں ملیا انہیں دا انجام کیا تھا حالانکہ وہ لوگ انہیں کو طاقت چیز زیادہ جسمانی طاقت زیادہ مال زیادہ ہر شے زیادہ طاقت ہونے کے باوجود میرے نبی کو جلے نہیں ملیا
لیکن جو انہوں نے انجام کیا تھا انہیں نام کیا بچا ہے اے بھی میرے نبی کو جھٹلے دے کھڑے اپنے انجام دیکھ کے ان کے لیے انجام کیا کسی باقی آسمانے میں زمین ہے اگر میں انہیں کو عذاب دینا چاہاں وہ بچا نہیں سکتا میں جانن والا بھی ہاں قدیر بھی ہاں سب کچھ جانتا بھی ہاں پچھلے نبی یہ ہوتے ہیں جنہیں ایمان نہیں آتا جنہیں کلمہ نہیں پڑھا تکذیب کی تھی جھٹلائے انہیں اکثر ہوتے ہیں دنیا میں بھی عذاب نہیں کیا انہیں وہ عذاب نہیں کیا ایک جنہیں بڑے بڑے قد ہوں جانے دیتے ہیں جنہیں بڑے بڑے طاقتہ ہوں جانے کہ پہاڑ کو پڑے دے ہم چاہ پہاڑ کو پہاڑ کے اندر وچ کمرہ جانے دے اب وہ دروازہ چھوٹا جیا اور اب ان کو دروازے دے کو پہاڑ کو زیادہ کھٹ کے کمرہ بنا لینا چاہیے اور پہاڑ کو پہاڑ کے مکان بنے دیا محلات بنے دیا ایک دا طاقتہ ہم طاقتہ بھی ہاں قد بھی ہاں لیکن جنہیں بلے اللہ کا عذاب آئے اللہ سے قرآن مجید فرمائے کارن لکم اعجاز نخل خاویہ اللہ سے اینچی ہوا کھول کے سخت ہوا کھول کے بجائے ہوا چاہ چاہ کے ماری انہوں زمین دے ہوتے ایمے پہنتے جویں کھجے دے مڈ پائے کارن لکم اعجاز نخل خاویہ کارن لکم اعجاز نخل منقعر اکھڑے ہوئے پٹے ہوئے موٹے جویں پائے انہوں ایمے چاہ چاہ کے ہوا ماری انہوں زمین دے ہوتے وہ پہن اتنا لمبا قدو ہر کی میں کھچی دے موڑ پائے طاقتہ بھی ہے لیکن فرمایا انہیں کوئی طاقت بھی نہیں انہیں کوئی مال بھی ہے عمر زیادہ ہیں لیکن انہیں کو عاجز نہیں کر سکے دلے میں سزا لیتی عذاب لکھ دے اپنے آپ کو بچا نہیں سکے تو سب ہو نہیں سب کو عذاب دینا لیکن یہ حضور دا صدقہ ہے امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم دا صدقہ ہے اللہ کریمی امت کو این امت کو دنیا تے عذاب لانے سی دنیا تے عذاب لانے سی کیونکہ میرے آقا علیہ السلام دل آخری وقت ہے اللہ کریم اپنے محبوب کو اختیار دیتے میرا محبوب دنیا تے رہیں زمین تے رہیں تیری مرضی آسمان تے رہیں تیری مرضی اور آسمان تے اگر رہنا تو آسمان تے رہ سکتے ہیں آئی ظاہری زندگی میں آسمان تے سیر کر رہے ہیں تو دنیا کو بجڑ دے بعد بھی آسمان تے رہ سکتے ہیں اور آپ دے غلام ہیں باقی نبی وہ آسمان تے راندے پائے پہلے آسمان تے کہنا نبی راندے یاد ہے 12 حدیث آدم علیہ السلام دوسرے آسمان تے عیسیٰ علیہ السلام تیسرے آسمان تے یوسف علیہ السلام چوتھے آسمان تے ادریس علیہ السلام پنجویں آسمان تے ہارون علیہ السلام چھویں آسمان تے موسیٰ علیہ السلام ساتویں آسمان تے ابراہیم علیہ السلام یا اللہ کے نبی آسمان تے راندے اور اس سارے میرے آقا دے غلام ہیں وہ صرف امت دے نبی ہیں میرے آقا نبی ہیں بھی نبی ہیں نبی ہیں بھی نبی بن کے ہیں یہ خاطر وہ میرے آقا دے اگر غلام آسمان تے رہ سکتے تو میرے آقا بھی آستے رہنا بھی رہ سکتے ہیں لیکن اللہ سے دل اختیار دیتے میرے آقا علیہ السلام عرض کہتے وَلَا کریم میری گنہگار میں زمین تے ہوئے میں آسمان تے ہوئے میں کو نہیں ٹھاتی جتھا میری گنہگار امت ہو سی میں اٹھے گی ہو سی اللہ سے فرمایا میرا محبوب اگر ایمیں پسند کرنا بھی امت کو پسند کرنا بھی تو وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ میرا بھی وعدہ ہے جتنے میں تو آپ بیٹھا ہوں میں اپنے کو عذاب دے ماں کہ میرا کوئی نہیں تھا تاہی منگل کو فرق نہیں کیتا ساڑھے وڑ کو فرق نہیں سکتا محبوب منگل کو فرق نہیں کیتا اللہ سے فرمایا ساڑھے وڑ کو فرق نہیں سکتا ساڑھے وڑ کو فرق نہیں سکتا تو آنے ہونے ہوئے تو آنے امت کو عذاب ہوئے نہیں اجتماعی عذاب نہیں ہوتا کہ وہ امت نہ ہو سی اجتماعی عذاب اللہ پردہ سے پر قبلی والی چادر تانی پسا اپنے محبوب بھی قبلی والی چادر اپنی رحمت کی چادر تانی پہنا سے ہاں البتہ انفرادی عذاب دے دے اللہ سے انفرادی عذاب دے دے اللہ رب العزت بے کلو کھانوں والا وہ بھی سکون ڈال نہیں رہتا مدہ سکون بھی برباد تھی بے تکلیف دے والا بے دی خاطر برا سوچن والا وہ آپ کی سکون ہے نہیں رہا یہ سکون ہے نہ رہا یہ سزا ہے یہ سزا ہے اللہ
ولو يؤاخذ الله الناس بما كسبوا ما ترك على ظهرها من دابة ولكن يؤخرهم إلى أجل مسمى فإذا جاء أجلهم فإن الله كان بعباده بصيرا. اللہ سی انہیں غصہ نہیں دیتے اور ہون بھی انفراد اللہ سی سزا دے دے. اللہ سی فرمائے کہ اگر سارے گناہ کی سزا دے ہون پہ بنا کہ زمین کی پشت کو چلنا نہ راسی وہ لفظی نہ کی طرح زمین کی پشت چلتا نہ راسی زمین کی پشت چلنا والا کوئی نہ راسی مگر سارے گناہ کی سزا دے ہون پہ بنا. لیکن اللہ سی فرمائے میں سارے گناہ کی سزا نہیں دینا میں ٹھیک دینا مہلت دینا رسہ ڈھیلا کرے گا مرتا سمجھ آؤ گے بلا کی آخر ملا اجل مسمى ایک مدت تک ڈھیل دی تیکھنا میں مدت تک بلا بھی اگر عذاب دینا تو سارے گناہ کی سزا نہیں دینا کچھ دینا کچھ معاف فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِعِبَادِهِ بَصِيرًا. اللہ جی فرمایا جنہی مدت آوے سے پیچھے سزا نہیں سکتے قیامت آلے جانے سے تعلیم سے اتنا اللہ رب العزت اپنی رحمت دی چادر تان کی اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم رحمت دی چادر تان کے اللہ سے محفوظ کی تھی حفاظت کی. سورۃ یاسین مکیہ سورہ فاتر ختم تھی اور سورۃ یاسین شروع تھی. سورۃ یاسین مکی سورۃ یاسین مکی ایک قول ہے دوسرا قول ہے کہ سورۃ یاسین مدنی مکی کا قول مدنی کا قول مکی ہے ادھر کھڑی ہے سوئی ادھر کھڑی مکے میں نازل مکی ہے مدینے میں نازل مدنی ہے جیری مکے کو باہر تے مدینے کو باہر نازل تھے یہ او باہر ہی نازل تھا حضور صرف مکے تے نہیں بیٹھے رہے صرف مدینے تے نہیں بیٹھے رہے یہاں کا سفر بھی فرمائے ہجرت کا سفر فرمائے بے سفر فرمائے آقا علیہ السلام جہاد تے بیٹھے رہے بدر دے مقام دوتے آپ دوتے قرآن نازل تھا مقام احد دوتے قرآن نازل تھا انہیں مقامات دوتے تھے. اگر مدنی او ہے تیرا مدینے میں نازل تھی مکی او ہے تیرا مکے میں نازل تھی تے جڑا نہ مدینہ ہا نہ مکہ ہا باہر ہا تے آیت نازل تھا سورۃ نازل تھا او کیا ہے ہجرت کے پہلے ایران مکے میں یہ فقیر مکے بیٹھے ہجرت کے بعد جڑا تھا او مدینے مکہ مکرمہ چھوڑ کے مدینہ طیبہ میرے آقا کہیں یہ چھوڑا مسلم ہجرت چھوڑو کیا سر نا ہجرت مکہ مکرمہ چھوڑ کے میرے آقا مدینہ طیبہ کو اپنا مسکن بنائے اپنی جا بنائے یہ کچھ چھوڑو کو ہجرت آتا ہے. ہجرت کرو پہلے جرا سورتا آیتا نازل تھا جتھا ہی تھا وہ مکی ہے اور ہجرت کے بعد جرا نازل تھا جتھا بھی تھا وہ مدنی ہے. یہ ملک تو کیسو بڑا یاد رکھیں سب مکی مدنی کیا ہے صورتہ مکی صورت کے لیے مدنی صورت کے لیے مکی ہو ہے جلی ہجرت کرو پہلے نازل تھے وہ مکی اور جلی ہجرت کے بعد نازل تھے وہ مدنی. سورۃ یاسین نے انہیں قول ہے ایک قول ہے کہ سورہ مکی ہے دوسرا قول ہے محدثین کا کہ سورۃ مدنی ہے. بعض دفعہ یہ تھی نا ایک کا صورت بار بار بھی نازل تھی ایک کا صورت بلا بھی نازل تھی وہ صورت مکے میں نازل تھی یہ جب مکے نے نازل نزول کا پتہ ہے وہ مکی سے لے اور وہ صورت جو مدینہ میں اتر دی تھی وہ کو مدنی سے لے ہجرت کے پہلے اتر دی تھی اس مکی ہجرت کے بعد اتر دی تھی اس مدنی یہ وہ دیکھن والے سنن والے انہیں دے اعتبار جائے جتھا سنیے وہ صورت بنائے سی. بارہ سورۃ یاسین مکی ہے یا مدنی ہے اور اس کی اندر 83 آیت ہے کل 83 آیت ہے. ان سورت کو سورۃ یاسین کو قرآن مجید کا دل آ گیا قرآن مجید کا دل ہے سورۃ یاسین
اپنی حفاظت واسطے، اپنی جان کی حفاظت واسطے، مال کی حفاظت واسطے سورۃ یاسین پڑھن، صبح پڑھیں شام پڑھیں، یہ اپنی حفاظت واسطے سورۃ یاسین کو پڑھنا چاہیے، پڑھنا چاہیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پہلا لفظ ہے یاسین، یہ حروف مقطعات کلمات کو اچھا جنہیں دے حرف علیحدہ علیحدہ کر کے پڑھے، کاٹ کاٹ کے پڑھے، تروڑ تروڑ کے پڑھے۔ الف لام میم طا ہا کاف ہا یا عین صاد یا سین، ایک ایک حرف کو تروڑ تروڑ کے کٹ کٹ کے علیحدہ علیحدہ کر کے پڑھا میں نے، کٹھے نہیں پڑھا، انہیں حروف مقطعات ہے۔ اور حروف مقطعات کا معنی کیا ہے؟ ادھر معنی یقینی طور پر اللہ تعالیٰ کی ذات جانے، یقینی طور پر بندے کو پتہ کہیں جنہیں اللہ سے معنی ہی نہیں دشا، اتنے لفظ کو اللہ سے نازل کیوں فرمائے؟ ایک راز نکالی ہے اللہ کے محبوب کے درمیان، راز نکالی ہے، اشارے نکالی ہے۔ دو دوست ہوتا نا، دو دوست آپس میں گالی کرے تو بیٹھا ہوئے، کوئی تریچا مطلب میں بیٹھا ہوئے، جی راز نکال کرنی ہوتی ہے اتنا اشارے کرنا، اشارے کرنا، ہاتھ کا اشارہ، اکھ کا اشارہ، زبان کا اشارہ، کوئی لفظ کا اشارہ، کوئی جملے کا اشارہ، انہیں لفظ بول چھوڑا وہ آپس سے سمجھتے بیٹھا میں لفظ کیا ہے، لیکن وہ دینا تریچا ہے بیٹھا ہے وہ پتہ کیا نہیں ہوتا کیا بیٹھا ہے۔ یہ حروف مقطعات بھی اللہ تعالیٰ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان راز ہے، یہ راز ہے۔ کیوں بھی امتیں سنتی بیٹھی ہے نا، بے لوگ ہی تو سنتے بیٹھے، اللہ سے اشارے میں چکا نہیں کھا، اشارے میں انہیں دا یقینی طور پر مانا صرف اللہ کو معلوم ہے یا اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، امت کو معلوم نہیں۔ اندازہ ہو گئے بزرگان دین، علماء کرام، مشائخ، محدثین، مفسرین، فقہاء، انہیں دا اندازہ لینا لیکن یقینی مانا نہیں ہوتا۔ اور ادھر یاسین کا مانا بھی آخر گئے کہ بھی یا حرف ندا ہے، حرف ندا اس سڈر واسطے ہوتے یا عبداللہ سڑے دے نہیں، یا عمی یا امی، یہ حرف ندا ہے سڈر واسطے۔ اور سین کو مراد سید، سین کو مراد سید، اللہ سے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو ساتھ مارے یا سید او سردار، اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سے ندا یا اے ہے کہ یاسین یہ قرآن مجید کا نا ہے، قرآن مجید کا نا ہے۔ اور ایک یہ بھی روایت ہے کہ انہاں مانا یا انسان، یا انسان، یا سید یاسین کا مانا یا انسان۔ بہرحال مختلف معنی ہیں یہ علماء بیان کیتے ہیں، اور یقینی معنی کہ ہم مراد ہے اللہ تعالیٰ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ ہے یا نہیں پتہ ہے۔ والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین علی صراط مستقیم تنزیل العزیز الرحیم۔ تیرے بدلے قرآن نبی امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ سے شان دیتی، یہ مقام دیتے، یہ عظمت عطا فرمائیے، یہ خصوصیت عطا فرمائیے کہ پچھلے نبیوں ہوتے اگر کوئی اعتراض کر رہا
اللہ سے گناہ نبی کو حکم نے کہا کہ یہ اعتراض کرنے دیکھنے کو جواب دے انہیں کوئی چاک ہو انہیں کوئی چاک ہو وہ امت اپنا وہ نبی اپنا دفاع آپ کرے دیا نبی اپنی طرف جواب آپ نے دیا اگر انہیں کو آکھا دے کہ تسا رسول نہیں پہ انہیں آپ کو جواب دیتے انا رسول رب العالمین میں اللہ کا رسول ہوں انہیں خود اپنی طرف اپنے دفاع کیا کہیں مجنوں سے دی کہیں ساحر سے دی انہیں خود جواب دیتے ہیں کہ ایسا مجنونی سے ایسا جادوگر سے ایسا اللہ کے رسول ہے اللہ کے نبی ہے باقی نبی اپنا دفاع آپ کیتے لیکن تیرے میں لجبال نبی امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی شان ہے اللہ کریم فرمائے میرا محبوب اگر تیرے تے کوئی اعتراض کرے سن جواب بتا نہیں دے بڑا خدا جواب میں آپ جواب میں آپ لا تحرک به لسان میرا محبوب تسا زبان نہیں چلا کوئی اعتراض کرے کوئی گال کرے تمہاری طرف دفاع ہی میں کرے سا تمہاری طرف جواب بھی میں دے سا اور تمہارا کو تسلی بھی میں دے سا تمہارا سہارا بھی میں بڑھ سا یا اللہ سے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ عظمت عطا فرمائیے اشان عطا فرمائیے وہ ایک مشہور جی مثال فقیر عرض کرے جا پہلے پیچھے یہ والوں سے آیات کی تفسیر میں حاصل حضرت یوسف علیہ السلام دوتے تہمت لگی یوسف علیہ السلام دوتے تہمت لگی زلیخا لائیے کوشش کی تھی اس گناہ دے پاس راغب کرن دی یوسف علیہ السلام اللہ کا نبی ہا معصوم ہا پاک ہا وہ گناہ دے پاس نہیں آیا جیلے نٹھس کے میری بدرامی تھی نہیں پہی پیچھے یوسف علیہ السلام دوتے تہمت لگی تھی کہ ایمان برائی دے ارادے نام پر بات لائی سے کپڑا چھکے سے نعوذ باللہ ظالم یوسف علیہ السلام دوتے اگر کہیں انگل اٹھائیے تہمت لیں اور ایک طریقہ ہے ہم کہ یوسف خود گواہی دے رہے ہم یا بندہ گواہی دے رہا یا ایک دوسرا طریقہ اللہ سے گواہی دے رہا اللہ سے آپ صفائی نہیں دیتی یوسف علیہ السلام نے اللہ سے خود صفائی نہیں دیتی بلکہ زلیخا دے گھر جو ہے معصوم بچہ جھولی پہ سوپر والا بال وہ بال کو اللہ سے یوسف علیہ السلام دی صفائی بیان کر رہی وَشَهِدَ شَاهِدٌ مِّنْ أَهْلِهَا زلیخا دے زلیخا دے گھر میں جو ایک گواہ گواہی دیتی ہے معصوم بچے گواہی دیتی ہے وہ کیا کہ وہ کہ دیکھو جا زلیخا دا چولا چیرا کھڑے اگر زلیخا دا چولا چیرا کھڑے اگو تے پیچھے یوسف علیہ السلام بے قصور ہے زلیخا دا قصور ہے زلیخا آپ کے یہ ہوتے اگر پچھو چیرا کھڑے یوسف علیہ السلام دا قصور ہے زلیخا دا جنہیں چولا نہیں تھے لو پچھو پایا کھڑا چولا یوسف علیہ السلام کا چولا قمیص یوسف دا چولا اگو پاڑا کھڑے تھے یوسف دا قصور ہے پچھو پاڑا کھڑے تھے زلیخا دا قصور ہے جنہیں چولا نہیں تھے یوسف دا پچھو پایا یوسف دا درک پائے پچھو زلیخا چولا پکڑے پایا وہ بال گواہی دیتی اگو چولا پایا کھڑے تھے یوسف دا قصور ہے یوسف آپ گئے وہ چولا چھکے اگر پچھو پاڑا کھڑے تھے یوسف تے وینا پیا پچھو زلیخا چھکے بال گواہی دیتی اگر بی بی مریم پاک ہوتے اعتراض ہے بی بی مریم پاک ہوتے اعتراض ہے کہ بھئی تیری شادی نہیں تھی تیری شادی نہیں تھی نکاح نہیں تھی آپ یہ بال کتھو آنے یہ بال کتھو آنے تھے حضرت مریم پاک اللہ سے سکھا چھوڑیا مریم پاک چاہاں لوگ اعتراض کرے سی تو منہ دو اشارہ کریں کہ فلن اکلم اليوم انسیا میں روزہ رکھی ودیاں اور روزے دار عمر پابندی ہے کہ روزے دار علا بھی نہ سکتا روزے دار علا بھی نہ سکتا بی بی مریم پاک کو اللہ سے فرمائے تو اشارہ کری اپنے منہ دو کہ میں نہیں علا
میں کہیں انسان والا گال نہیں کرنی فاشارت الیہ کہ وہ جھولیے چ پا گئی عیسیٰ علیہ السلام جھولیے چ پا گئی ہی دو اشارہ کر کہ ہی کو لو پوچھو یہ کتوں آئی کتوں آئی دل حضرت مریم پاک حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے جا کے گئی ظاہر ہے انہیں تو گالی کرنی ہم جنہیں شادی کہنی نکاح کہنی تھی انہیں تو گالی بڑھانے ہم انہیں جنہیں گالی کی تھے حضرت بی بی مریم پاک یہ تو اشارہ کی تھے کہ میں روزہ ہے میں لاؤنا نہیں وہ تو اشارہ کی تھے بال وہ ہی کو پوچھو پیچھے انہیں لوگ کیا کہ قالو کیف نکلم من کان فی المہد صبیا جب امتی چھوڑیے بال ستا پہ ہو کھیر پیون والا ہو دے وہ کرنر علیدہ علیدہ ہی کہیں تو سب کو پاگل بنائیں گے بال کو اشارہ کریں بال کو اشارہ ادھر کرو پوچھو ادھر کرو کی میں پوچھو ادھر علیدہ نہیں بال گودج امتی گودج کرنر علیدہ رہا لیکن جہاں میں یہ گال کی تھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنی امہ کا کھیر پیتا بھی حضرت مریم پاک کھیر چھوڑیس اور انگلی کھڑی کی تھی اس آسمان اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرمائے انی عبد اللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا میں اللہ کا بندہ ہوں میری امہ بے قصور ہے میں اللہ کا بندہ ہوں میں کو اللہ کتاب بھی دیتی ہے نبی بھی پڑھا جب کو اللہ کتاب نے بھی نبی پڑھا رہے وہ بے عیب ہوتا وہ بے عیب ہوتا معصوم ہوتا وہ پاک ہوتا بی بی مریم پاک تے اندر اٹھائیں گے اللہ سی صفائی انہیں گود سمن والے معصوم بچے کو نہیں بنی یہ یوسف علیہ السلام تے اندر اٹھائیں گے یوسف علیہ السلام کی صفائی زلیخہ تے گھر بھی جو ایک معصوم بچے کو اللہ سی گوئی بنی لیکن جرے ویلے تیرے ویلے لجبان نبی امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم دے گھر دے اندر اٹھائی دے حضرت امہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے تہمت لینے تہمت لینے اللہ سے مالک کو کہ وہی نوا سکتا اللہ سے اپنے محبوب کو ہی فرما سکتا میرا محبوب تو چاہ کے دیکھو میری کھلا نوا کے حضور خود ہی آگ سکتے ہیں فرما سکتے ہیں اور مالک کو کہ وہی نوا سکتا پتھرے کو جرشے کو نوا سکتا لیکن سبا مہینہ تک اللہ سے فرما میرا محبوب تے نہیں آنا تیری صفائی نے ورنال تیری یہ تیری شان نہ بڑھ سی بالے کو صفائی دی ماما یہ تیری شان نہ بڑھ سی پتھر تے جانورے کو صفائی دی ماما تیری شان یہ تیری نہ بڑھ سی تو چپ رہے بھائی جنہیں ٹائم ہو سی تیری صفائی میں آپ سبا مہینہ خاموش رہ گیا لوگ تعلیم کرنا ویلو کرنا بولو کرنا مختلف قسم کے پردول بنا پائے منافق لوگ لیکن جنہیں سچے لوگ ہاں حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضور علیہ السلام پوچھے ابو بکر کو تو نہیں پوچھا کیونکہ ابو بکر نے دی ہے ابے کو تو نہ صفائی کرنی ہے عمر کو پوچھے عمر تیرا کیا خیال ہے یہ ہن امتحان تھی نا بھائی انہیں لوگوں نے ایمان کا امتحان تھی عمر تیرا کیا خیال ہے لوگ کو گالی کرنا حضرت عمر سے عرض کرنے سنا میں کو اے رسول تو سب آپ کو شادی کی تھی یا خدا کرائیے عائشہ نال تورا نکاح جو تھے تو آپ کی تھی یا خدا تورا نکاح کروائی میرے آقا علیہ السلام فرمایا عمر خدا کروایا میرا نکاح اللہ سے میں کو پہلے جبریل دے ہتھوں اے میری گھر والی سب کپڑے میں ہیٹ کے رات کو دکھا لی گئی اس میں میری گھر والی اللہ نے نکاح کروایا حضرت عمر سے فرمانے اور سنا اگر اللہ تورا نکاح کیتے تو پھر رب تورے گھر میں یہ جی عورت نہ ہونے سی حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھے عثمان تیرا کیا خیال ہے حضرت عثمان سے فرمایا سنا اللہ سے تورا پچھاما نہیں بڑھایا تورا سایہ نہیں بڑھایا تاکہ میرے محبوب دے پچھامے دوتے سائے دے ہوتے کہیں دا پیر ہی نہ آئے جیرہ رب کہیں دی بے ادبی کو بچاون واسطے کہ آپ نے پچھامے دوتے کہیں دا پیر آئے رب پچھاما ہی نہیں بڑھایا تو آنے گھر نے چلتا ہے کہ عورت کی نہیں آنے نا ایک صحابہ نے ایمان دے
اور صفایا سارے نے دے محبوب بھی چپ ہے محبوب کا رب بھی چپ مولا کائنات کو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور پوچھے علی تیرا کیا خیال ہے؟ لوگ تو گالی کر دیکھتے ہیں حضرت علی سے بھی عجیب گال کی تھی آپ میں نے سنا ایک لاڑے نماز پڑھے دیکھنے آئے تو سن اصل پر کچھ نماز پڑھ دیکھنے آئے تو سن نالے مبارک پاتی کھڑے آئے جتی مبارک اگر پاک ہوئے جتی پاک ہوئے نمی ہوئے پاک ہوئے دھوتی ہوئی ہوئے صاف ہوئے انہیں کی نماز تھی بھی نہیں کہ موزے جو پہنے وہ تھی چمڑے دے ہوئے موزے دے ہوئے چمڑے دے درابا یہ بھی تھی چمڑے دے ہوئے جتی چمڑے دے موزے پاک ہوئے تو نماز تھی بھی جتی پاک ہوئے تو نماز تھی بھی حضرت علی سیاز کے سورہ تو صحیح نالے مبارک پاتی کھڑے ہوئے نماز میں بس صحیح کچھ جتا پاتی کھڑے آسے نماز دے وچ تسا اپنی نالے مبارک لا سکتی نماز دے وچ لائی تسا جو لائی اسے لا سکتے تو آپ کو دیکھ کے اسے جتے لا سکتے جنہیں نماز پڑھ کے فارغ تھے ہیں تو اب بارز کی تسیح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سنا بلکہ خود آقا علیہ السلام پوچھے کہ میرے صحابہ تسا جتا کیوں لائیں لیکن سنا تسا جو لا سکی اسے لا سکی پیچھے والا صحابہ جلے پوچھے میرے آقا فرمائے میرے غلاموں میں نماز پڑھے نہ کھڑا تو جبریل آ گئے جبریل آ کے دشے کو سنا تو علی نالین مبارک تے تھوک لگی کیا لگا کھڑے تھوک لگی تھوک پا کے پلید تو کہ وہ تھوک پا کے پلید پا کے منہ چے کھدے بیٹھے نکلے دے بیٹھے تھوک تھوک پا کے لیکن صرف انہیں کنو خارا اگر باہر آوجے منہ کروں تے خارا دی ورنہ پلید نہیں پا کے سنا تسا ارشاد فرمائے کہ میرے نالین کو تھوک لگی کھڑی تے جبریل آ کے دشے مگر سنا تو علی نالین کو تھوک لگی کھڑی میرے رب فرمیدہ پائے ان تھوک علی نالین لا سکے سنا جیرہ رب تو علی نالین تے تھوک برداشت نہیں کرے دا اور رب تو علی گھر جی عورت کی نہیں دینا کمالے انہیں لوگے دے ایمان ایمان ہر پاسو شور پاتا کھڑے ہر پاسو گالی تھی جا کھڑے لیکن صحابہ عجیب ایمان ہے صحابہ اللہ سے فرمائے محبوب تے چوپ رہا ہے میں چوپ پاتا نہیں چوپ سب آمانی ہمیں پیچھے اللہ کریم اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ نور دے نور رکوع نازل فرمائے سورہ نور دے نور رکوع نازل فرمائے اور والے میرے آقا علیہ السلام حضرت ابو بکر صدیق نے گھر میں بیٹھے ابو بکر بھی بیٹھے اور ابو بکر دی گھر والی بھی تھی میرے آقا بھی تھی اور تشریف فرماتے ہیں اور میں نے صدو عائشہ کو صدو کتا ہے حضرت اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کو بخار تھی گیا گالی سوڑ کے آپ بیمار تھی گیا تکلیف تھی گئی آپ کو اور تیرے سجدے نے میرے آقا علیہ السلام فرمایا عائشہ اتنے جھڑے تھی کہ لوگ گالی کر ادا کرے کیا گالی دی کیا حقیقت ہے حضرت اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور علیہ السلام اما صاحب آپ بول پائے اما صاحب عرض کرے دی سنا نہ میری صفائی میرے ابے نہیں تھی نہ میری صفائی میری اما نہیں تھی نہ میری صفائی تسا نہیں تھی میں اپنا معاملہ رب تے چھوڑ کے میں پاک صاف ہاں میں رب میری صفائی نہیں جنہیں اما سارے جملے آخر منہ والے جبریل قرآن نازل کی اور اللہ سے نور رکوع نازل فرمائے اما سارے صفائی الخبیثات آخری آیت ہے الخبیثات للخبیثین والخبیثون للخبیثات والطیبات للطیبین والطیبون للطیبات میرے محبوب خبیث مرد خبیث رہنے واسطے خبیث رہنا خبیث مردے واسطے اور پاکیزہ مردے واسطے پاکیزہ عورتہ ہونے اور پاکیزہ عورتہ واسطے پاکیزہ مرد ہونے کائنات امام الانبیاء جیاں کوئی پاکیزہ ہے دنیا میرے نبی جیاں کوئی پاک ہے دنیا دے ساری کائنات پاکے دا سردار ہے تے اپنا دا لال ہے جے پاکے دا سردار اپنا دا لال ہے
تے اللہ سی اون دے گھر وچ بھی پاک نصر دارا بھی بارہ فقیر عرض کر بیٹھا کہ اللہ سی باقی نبی دا معاملہ کیا ہے اپنے محبوب دا معاملہ اللہ سی کیا باقی نبی کو اگر اعتراض تھی میں انہیں کو خود جواب دینا پڑتے اگر اٹھے انہیں دا صفایا بھی نہیں کو اللہ سی کے لیے لیکن میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم جو کہ اگر کوئی اعتراض کرے اللہ سی میرا محبوب دینی علامہ اعتراض کا جواب میں آپ دے سکتا لوگ اعتراض کیے کہ آقا علیہ السلام کی ذات ہوتے کوئی تو رسول نہیں تو اللہ کا رسول نہیں لست مرسلہ تو اللہ کا رسول نہیں اللہ کریم ان آیت وچ اپنے محبوب کی طرف دفاع فرمائے اور محبوب کا انہیں دے اعتراض کا جواب دیتے اللہ نے فرمائے یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین علی صراط مستقیم میرا محبوب مگو قسم ہے قرآن حکیم حکمت والے قرآن دی حکمت والے کتاب دی قسم ہے قسم چاہ کے اللہ سے کو فرمایا انک لمن المرسلین میرا محبوب تو میرے پیغمبر میں چھوٹے پیغمبر بے بھی ہیں وہ بھی سچے ہیں لیکن تمہاری ذات بھی انہیں بھی چھوٹے تو سبھی سچے ان تاکید واسطے لام بھی تاکید واسطے بار بار تاکید لا کے اللہ سے انہوں قسم بھی تاکید واسطے اللہ سے فرمایا میں قسم ہے قرآن حکیم دی یقینا پکی گال ہے تو سب پیغمبر ہے جو یہ سچے رہے یہ جرا بکواس کھڑے کرنا لست مرسلہ کہ تو سب رسول بھی یہ دی بکواس ہے غلط کام کھڑے کرنا انہیں این سوال کا جواب میں آپ دینا علی صراط مستقیم سونا سیدھے رستے دے تو سائیں جیرے رستے دے ہوتے تو سائیں بھی یہ رستہ ہی سیدھا ہے تمہاری ذات ہی سیدھا رستہ ہے جی میں پہلے انبیاء دا رستہ ہاں وہ بھی صراط مستقیم تھا والا رستہ بھی وہ ہے صراط مستقیم ہے تنزیل العزیز الرحیم میرا محبوب تیرا قرآن مجید نازل تھا کہ تو آپ نہیں بڑھایا ایک انہوں ذات کی طرف نازل ہے جنہی ذات کی صفت عزیز بھی ہے رحیم بھی ہے عزیز دا معنی غالب اور رحیم دا معنی رحم کرن والا جرا اپنی ملک کے غالب ہے اپنے ملک کے غالب ہے اپنی رعایت ہوتے غالب ہے اپنی مخلوق ہوتے غالب ہے اور رحیم بھی ہے اپنی مخلوق ہوتے رحم کرن والا بھی ہے یہ قرآن مجید یہ میری طرف نازل تھا عزیز اور رحیم کی طرف نازل تھا تو ساری بنایا اور اصل تو ہی خاطر دیتے کہ تنذر قوم آباؤہم فہم غافلون کہ تسا ان قوم تو کو رسول بنا کے بھیجے سے یعنی قوم تو پہلے کوئی نبی کا ہی درمیان فترت دے زمانے میں کوئی نبی نہیں آیا غفلت چھپائے پائے یہ خطرہ سب ہوگی قرآن مجید دیتے تاکہ قرآن پڑھ پڑھ کے انہیں سناؤ اور اسی رستے رہو اسی رستے میں کھیلنا ہو لقد حق القول على اکثرهم فهم لا يؤمنون باقی جڑے لوگ نہیں مانیں گے وہ اکثر یہ جائیں بولے اکثر یہ جائیں ہم جڑے نہ ماننے والے ہیں لذیذ فرمایا انہیں دوتے میری بات ثابت تھی چکی انہیں دوتے میری بات ثابت تھی چکی اکثر دوتے جڑے نہیں مانے دے پائے رہے عذاب دے سن اتھا میں وعدہ کی بیٹھا اتھا دنیا تے دیونا نہیں آ رہی عذاب جڑے میرے موت ہوسی موت دے بعد عذاب شروع اور جڑے عذاب ہوسی وچ عذاب تخفیف نہ تھی سی تخفیف نہ تھی سی عذاب کہ اللہ کریم اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو شان عطا فرمائے مقام عطا فرمائے کہ جتنا اعتراض دا جواب دے بنے بھی اللہ خود اپنی طرف عطا فرمائے اگر دفاع کرنے محبوب دا دفاع بھی اللہ سے آپ کریں حفاظت کرنی یہ بھی محبوب دی آپ حفاظت کریں
محبوب دی جان دی حفاظت بھی آپ کریں گے، محبوب دی عزت دی حفاظت بھی آپ کریں گے۔ کافر لوگ جنہیں حضور کے خلاف گالی کرتے ہیں، حضور کے خلاف گالی کرتے ہیں، آپ کا نام ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اور نام جو ہے محمد نہ کہتے ہیں، وہ بگاڑ کے کہتے ہیں مزمم۔ محمد کا معنی تعریف کتاب ہے، بہت زیادہ تعریف کتاب ہے، اور مزمم کا معنی بہت زیادہ برائی بیان کتاب ہے۔ وہ جنہیں حضور دی شکوہ کرے نا، گلہ کرے نا، گالی کرے نا، محمد نہ جب مزمم آنے حضور علیہ السلام ارشاد فرمائے اپنے صحابہ کو، میرے غلاموں دیکھو اللہ سے انہیں گالی میں کو کی میں پھیر چھوڑے، کہ میں کو بندے نہیں کر دے بیٹھے تھے، مزمم کو کر دے بیٹھے، یہ تھے مزمم کو گالی کر دے بیٹھے، میں مزمم تھے نہیں، میں تھے محمد اللہ سے کی میں انہیں گالی میں کو پھیر چھوڑے، یہ مزمم کو گھٹ وعدہ دے بیٹھے، گالی کر دے بیٹھے، میں مزمم تھے نہیں، میں تھے محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ محمد کا معنی بہت زیادہ تعریف کیتا ہوا، بار بار تعریف کیتا ہوا، بہت زیادہ تعریف کیتا ہوا، اور بار بار تعریف کیتا ہوا۔ این جی تعریف، یہ جی تعریف کہیں نہیں، واقعی سچی ہے پیارے آقا علیہ السلام کی اتنا صفت ہے، یہ اتنا کہیں بھی صفت ہے، نہ آئندہ تھی سی، نہ صفت ہے یہ نہ تھی سی، اور بار بار تھی نہیں ہوئی، ہک کی زبان کروں، ہک کے بندے کروں، ہک کی کتاب کروں، ہک کی جا کروں، بار بار بلا بلا ہکو بندے کرنا بیٹھے، ہکو ساری مخلوق بلا بلا کریں، اور نالا بہت زیادہ تعریف کیتا ہویا، بہت زیادہ، کیونکہ اللہ سے اپنی صفت بنائیے محبوب، اپنی صفت اللہ سے دیئے محبوب، اور محبوب کو نام دس محمد۔ محمود کا معنی ہے تعریف کیتا ہوا، اور محمد کا معنی ہے بہت زیادہ تعریف کیتا ہوا۔ محمود کا معنی تعریف کیتا ہوا، اور محمد کا معنی بہت زیادہ تعریف کیتا ہوا۔ اللہ سبحانہ عجیب شان ہے، اپنی صفت صرف تعریف کیتا ہوا، اور محبوب کی صفت محبوب کا نام بہت زیادہ تعریف کیتا ہوا۔ تو خالق ہے، تو مخلوق ہے، تو دیون والا ہے، تو گھنن والے ہے، تو اپنی صفت صرف تعریف کیتا ہوا، اور محبوب کی صفت بہت زیادہ تعریف کیتا ہوا۔ گویا اللہ تعالیٰ کی طرف علماء فرماتے ہیں، گویا اللہ تعالیٰ کی طرف یہ جواب ملے کہ میری تعریف کرنے بیٹھے ہو تساں، اور یار دی تعریف کرنا بیٹھا میں۔ تاری تعریف بات ہے یا میری تعریف بات ہے؟ تعریف مخلوق دی بات ہے یا خالق دی بات ہے؟ تاری تعریف کرن کروں میں محمود بنیا، صرف تعریف ہے یہ میری، لیکن میں اپنے محبوب کی تعریف کی دیئے، میرا محبوب محمد بنیے، میری تعریف اور تعریف کروں بات دے، میں صرف تعریف کیتا ہویا، اور میرا محبوب بہت زیادہ تعریف کیتا ہویا، میری تعریف بات جو ہے نہیں خاطر میں ایک اپنے محبوب کو اس صفت عطا نام ہے اللہ سی سب کچھ رکھ چھوڑے، نام ہے نام یہ جھلک چھوڑے، نام کو پتہ لگتا پہ کہ یہ نام والا پہ آئے، یہ نام والا سارے صفت دا مالک، یہ نام والا او ہے کہ جدر تعریفہ سے مخلوق نہیں کرے دی، وہ خالق کی خیرات ہے۔ اللہ کریم سے سارے کو اپنی اور اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سچی محبت نصیب اللہ